بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو تلاش کرنا ہے یا پہچاننا ہے؟ دیکھیں، ہر دین میں دو گروہ ہوتے ہیں، ایک اس دین کے مولوی اور دوسرے اس دین کے درویش۔ جس طرح پہلے مذاہب میں بھی اسی طرح ہے کہ پادری اور راہب عیسائیوں میں ہوتے ہیں، تو یہ درویش جو ہیں ان کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اللہ کو پہچانتے ہیں اور ان کی تعلیم قرآن و حدیث کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ مولوی جو ہیں وہ جس طرح مشہور ہے کہ بھئی نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان، تو یہ مولوی تو ایمان کے لیے خطرہ ہوتے ہیں، ایمان تو ان میں ہوتا ہی نہیں۔ جس طرح نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ 72 فرقے میری امت کے دوزخی ہوں گے، اور اب سارے فرقے جو ہیں مولویوں نے ہی بنائے ہیں۔ ایک جماعت کا فرمایا کہ وہ جنتی ہوگی، وہ اولیاء کرام ہیں۔ تو یہ دیکھیں ان کی ہر بات جو ہے جھوٹ ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ نبیوں کے علم کے وارث ہیں مولوی، العلماء وارث العلوم انبیاء، کہتے ہیں وہ ہم ہیں نبیوں کے علم کے وارث۔ اب یہ دیکھیں کہ نبیوں کے علم کے وارث بھی ہوں اور دوزخی بھی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبیوں کے علم کے وارث جو ہیں وہ تو وہی لوگ ہوں گے جن کو نبیوں کی طرح علم عطا ہوگا، جن کو اللہ کی معرفت ہوگی، تو وہ اولیاء کرام ہیں، مولوی نہیں ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان کو جس زاویے سے بھی دیکھیں ان میں سوائے گمراہی کے اور تو کچھ نظر نہیں آتا۔ قرآن کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب ان کا دیکھیں متفقہ فیصلہ ہے سارے جو فرقے ہیں کہ حدیث قرآن پاک کی آیت کو منسوخ کر سکتی ہے۔ بھئی قرآن تو افضل ہے، ہر چیز سے افضل ہے، ہر کتاب سے افضل ہے، تو حدیث کیسے منسوخ کر سکتی ہے قرآن کو؟ یہ بھی ان کی گمراہی ہے، اور اس گمراہی پہ یہ پکے ہیں کہ حدیث قرآن کی آیت کو منسوخ کر سکتی ہے۔ بالکل یہ غلط ہے، ان کے عقائد ہی غلط ہیں، اور تکبر، حسد، بغض، اس سے یہ لوگ بھرے ہوئے ہیں۔ اولیاء کرام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ان میں حسد اور بغض ہے، جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 فرقے میری امت کے ہوں گے، سارے دوزخی ہوں گے، ایک جماعت جن کو ہم اولیاء کرام کہتے ہیں وہ جنتی ہوگی۔ تو ان کی تو بات کا دیکھنا یا سوچنا یا ان سے پوچھنا یہ تو ہے ہی بالکل گمراہی، کیونکہ جب دوزخی ہیں تو دوزخ کا راستہ بتائیں گے، پھر کہتے ہیں اللہ کا راستہ اختیار کرو، اللہ کو تلاش کرو۔ یہ مولویوں کی باتیں ہیں بھائی۔ اللہ کو تلاش کیا کرنا ہے اس کا؟ وہ کیا گم شدہ چیز ہے کوئی؟ اللہ کوئی گم ہو گیا ہے جس کو تلاش کرنا ہے؟ یا اس کا راستہ کون سا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے کہ وہ کس راستے پہ چل رہا ہے یا جا رہا ہے؟ اللہ تو کہیں نہ آتے ہیں نہ جاتے ہیں، بے اللہ کی ذات پاک ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اس کا کون سا راستہ ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا کہ میرے راستے پہ چلو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلو جن پر میرا انعام ہوا ہے۔ اور انعام والے بندے بھی خود بتائے، نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا۔ اس میں بھی دیکھ لیں، نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید اور صالحین جن کو اولیاء کرام کہتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کے دوست ہیں۔ تو مولوی تو دوست ہے ہی نہیں، یہ تو دشمن ہیں، لوگوں کی جان کے بھی دشمن ہیں۔ اب دیکھتے نہیں کتنے دھرنے کر کے کتنے لوگوں کو یہ کبھی کسی بہانے یہ کبھی طالبان بن جاتے ہیں، کبھی کچھ، لوگوں کو، مسلمانوں کو، دوسرے انسانوں کو، ان کا تو کام ہی فساد کرنا ہے، قتل و غارت کرنا ہے۔ انہوں نے تو دین کو بھی بدنام کیا ہوا ہے۔ اب کبھی کسی نام پر کہ ناموس رسالت پر کسی کو قتل کر دیتے ہیں، حالانکہ توہین رسالت یہ خود کرتے ہیں کہ نبی کچھ نہیں جانتے، تو ان پر تو کوئی بحث ہی نہیں ہے، یہ تو ہیں ہی دوست کی فرقے۔ سرکار کا فرمان ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی
سورت بقر 77، 78، 79، 80 اور 81 نمبر آیات میں یہی فرمایا کہ یہ صرف زبانی پڑھنا جانتے ہیں، ان کو نہیں پتہ قرآن کا مقصد کیا ہے۔ اپنی من گھڑت کتابوں کو کہتے ہیں یہ بھی آسمانی کتابیں ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ تو ہمیں چھوئے گی بھی نہیں، گئے بھی تو چند دن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا میرا ان سے کوئی وعدہ ہے کہ میں ان کو نکالوں گا دوزخ سے؟ یہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ اب دیکھیں یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور نبیوں کے علم کے وارث بنتے ہیں، تو ان کا تو معاملہ ہی کوئی نہیں۔ باقی رہ گئی اولیاء کرام کی بات، تو اولیاء کرام جو ہیں وہ سارے اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کی ذات کو پہچاننا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے، تلاش نہیں کرنا۔ پہچانا تو اس چیز کو جاتا ہے جو اپنے سامنے ہو، اس کو دیکھ کر پہچاننا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اللہ تبارک تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کن تو کنز مخفیون، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، یہ حدیث قدسی ہے، اور میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو جائے، مجھے کوئی پہچانے، تو میں نے انسان کو پیدا کیا، کیونکہ یہ فرشتے جو ہیں ان کو اللہ کی معرفت نہیں ہوتی، یہ پہچانتے نہیں ہیں اللہ کی ذات کو، عبادت کرتے ہیں، باقی پیغام رسانی کرتے تھے، جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتوں کے سردار ہیں، وہی لے کر آتے تھے، لیکن اس کو اللہ کی پہچان نہیں ہے، معرفت فرشتوں کو نہیں ہوتی۔ تو ان کو اس فطرت پہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے کہ بس عبادت کرتے رہیں، وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، عبادت ہی نہ ان میں عبادت ہی ان کی خوراک ہے۔ باقی رہ گیا اولیاء کرام کا ہی مسئلہ ہر طرف سے صحیح ہے، تو انہوں نے وہی اس کا مطلب لیا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں اور اپنے آپ کو ظاہر کروں، تو میں نے انسان کو پیدا کیا۔ تو کس لیے پیدا کیا؟ کہ میری معرفت حاصل کریں، مجھے پہچانیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی فرمایا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ جس نے اپنے رب کو تلاش کر لیا، جس نے اپنے رب کو پہچان لیا اس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو اب اگر یہ ظاہری مولویوں والی بات لیں تو ہم اپنے آپ کو پہچانتے ہی ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھ ہیں، یہ ہمارے کان ہیں، پاؤں ہیں، منہ ہے، ناک ہے، آنکھیں ہیں، سب کو پہچانتے ہیں، لیکن یہ مولویوں کی سمجھ سے باہر ہے یہ بات۔ وہ روح کو پہچاننا ہے، وہ روح کو پہچاننا ہے، اور روح میں نمر ربی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ میں تمہارے نفسوں میں موجود ہوں، تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں، اور جو بندہ نفلی عبادت سے میرے قریب ہو جاتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں زبان میں ہو جاتا ہوں۔ تو اب جس کے ہاتھ پاؤں زبان ہو گیا اور جس کے جان میں بھی موجود ہے، جس کی شاہ رگ سے بھی قریب ہے، اور مومن کا قلب عرش نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک ہے، تو اب اس کو پہچاننا ہے کہ کس کے یہ ہاتھ پاؤں زبان بنا ہوا ہے اور کس کے قلب میں یہ عرش بنا کر بیٹھا ہوا ہے، کس کے قلب میں رہتا ہے، کس کی نماز معراج ہو گئی ہے، اور کس کی شاہ رگ سے قریب ہے، کس کے نفس میں موجود ہے، کس کے ہاتھ پاؤں زبان بن گیا ہے، اس کو پہچاننا ہے۔ جب اس کو پہچان لیا تو پھر اپنے آپ کو بھی پہچان لیا، اپنے نفسوں کو بھی پہچان لیا۔ تو اس طرح اس کی پہچان کرنی ہے، اس کا تلاش نہیں کرنی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کوئی کہیں گم ہوئے نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو نہ کہیں جاتے ہیں نہ کہیں آتے ہیں، ان کو پہچاننا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پہچاننا ہے۔ کہتے نہیں، سب مشہور حدیثیں ہیں کہ جب فرشتے پوچھیں گے
کہ من دینوں کا، من نبیوں کا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں تشریف لائیں گے، ان کو سامنے دکھا کر فرشتے پوچھیں گے کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ اگر یہاں پہچانا ہوا ہوگا تو وہاں بھی پہچان لیں گے۔ جیسے وہ ایک کلام ہے نا، اللہ کرے ان نظروں کو پہچان تیری بس ہو جائے، کہتے ہیں لحد میں یار تیری تصویر دکھائی جاتی ہے، تو وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھا کر پوچھتے ہیں فرشتے کہ ان کے بارے میں کیا جانتے ہو۔ تو جنہوں نے یہاں پہچان کی تھی تو وہ تو پہچان لیں گے، وہاں بھی یہاں بھی دیکھیں پہچان کا لفظ ہے کہ پہچاننا ہے، یہ نہیں کہ تلاش کرنا ہے۔ تو اب طریقت کے اصول کے مطابق جن لوگوں کو اپنے پیر کی پہچان ہو چکی ہوگی، یعنی فنافی شیخ ہو جائیں گے، طریقت کے راستے پہ جیسے 3 فنائیتیں ہیں، فنافی شیخ، فنافی رسول اور فنافی اللہ، جو فنافی شیخ ہو جائے گا کم از کم، تو وہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں پیر و مرشد کی صورت میں نظر آئیں گے، تو وہ پہچان لے گا کہ یہ میرے آقا مولا ہیں۔ تو وہ فرشتے پھر اور کیا پوچھیں گے کہ یہ تو ان کے آقا مولا ہیں، تو وہ سب جواب صحیح دے دے گا۔ دیکھیں پیپر بھی آؤٹ ہے، پیپر بھی اللہ نے دیا اور آؤٹ بھی ساتھ ہی کر دیا، اس کے جوابات بھی بتائے ہوئے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو لیکن جس کے مراتب طے ہوں گے وہ ان کے سوالوں کے جواب وہاں قبر میں صحیح دے گا، حشر میں بھی صحیح پہچان کر لے گا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق پیر و مرشد کی صورت میں نظر آئیں گے، جانی پہچانی صورت میں نظر آئیں گے، تو یہ لوگ پہچان لیں گے۔ اور مولوی لوگ جو ہیں ان کے بارے میں تو بات کرنا فضول ہے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دونوں کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ سارے فرقے دوزخی ہیں۔ کیوں دوزخی ہیں؟ کہ اللہ نے منع کیا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن پاک میں فرقے نہ بناؤ، یہ فرقے بنانے سے باز نہیں آتے، جھوٹی تحویلیں کرتے ہیں، دین کے بارے میں بھی جھوٹ، دنیا کے بارے میں بھی جھوٹ، اور ان کے اعمال کردار کیا ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ دہشت گردی کا دین بنا دیا انہوں نے اسلام کو، جو سلامتی کا دین تھا۔ اب ساری دنیا نفرت کرتی ہے ان لوگوں سے، ان کی وجہ سے اسلام سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ جب صحابہ تھے تو دین دیکھیں، قرآن کو انہوں نے سینوں سے لگایا تھا تو زمانہ ان کے قدموں میں تھا، سب جہان ان کی عزت کرتے تھے، ان کی شان تھی، تو انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کو مانتے ہیں، اپنے بڑے مولوی کی بات کو مانتے ہیں اور اس طرح ہی قرآن کے معنی بدل لیتے ہیں۔ جس طرح ان کے بڑے بڑے مولویوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ حدیث قرآن کی آیت کو منسوخ کر سکتی ہے۔ بھائی کوئی عقل کی بات کرو، قرآن سب سے اعلیٰ کا کلام ہے اور سب سے اعلیٰ کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو کسی کا کلام نہیں منسوخ کر سکتا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی فرمایا کہ میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کر سکتا، اللہ کا کلام میرے کلام کو منسوخ کر سکتا ہے، یا اللہ کا بعض کلام اللہ کے بعض کلام کو منسوخ کر سکتا ہے۔ جیسے کئی آیات ایسی ہیں ان کو بعد میں آنے والی آیات نے منسوخ کر دیا۔ تو قرآن کو منسوخ کرتا ہے، یہ حدیث سے منسوخ کرتے ہیں، اور نبی پاک نے فرمایا میرا کلام منسوخ نہیں کر سکتا، یہ کہتے ہیں کر سکتا ہے۔ یعنی نہ یہ قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کو مانتے ہیں، اور ہمارے لوگ بھولے ہیں اور کتنے سیدھے سادے ہیں، پھر بھی دوزخیوں سے ہر بات کے معاملے میں فتویٰ لیتے ہیں۔ کوئی چیز ہو مولویوں سے پوچھنے جاتے ہیں، بھائی دوزخی کیا بتائیں گے، دوزخ کا راستہ بتائیں گے۔ کسی ولی کی بات کرو کہ غوث اعظم قدس اللہ سرِ عزیز نے کیا فرمایا، داتا صاحب نے کیا فرمایا، اس طرح بابا فرید گنج شکر باہو سلطان صاحب جو بڑے بڑے اولیاء کرام ہوئے ہیں، جو جنتی ہیں، جن کے مراتب بلند ہیں، اللہ کے عارف بندے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں زبان اللہ کی ذات فرماتے میں خود ہو جاتا ہوں، ان کی پہچان کرو، ان جیسوں کی پہچان کرو، تو آپ بھی بخشش کے حقدار ہو جائیں گے۔ اگر ان کے پیچھے رہے تو بھائی جدھر انہوں نے جانا ہے جہنم میں، ادھر ہی آپ کو بھی لے جائیں گے۔ یہ تو شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں،
جو جو روز ازل شیطان نے کہا آج وہی مولوی کہتے ہیں۔ اس نے سجدہ تعظیم کا انکار کیا، مولوی سب سجدہ تعظیم کا انکار کرتے ہیں۔ اور اللہ کو کہتے ہیں تلاش کرو، بے اللہ کوئی گمشدہ ہوا چیز ہے، کوئی گمی ہوئی چیز ہے؟ تلاش تو اس کو کیا جاتا ہے جو گم ہو جائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ تو فرماتے ہیں میں ہر جگہ موجود ہوں، ہر وقت موجود ہوں، تمہاری جانوں میں، تمہارے نفسوں میں موجود ہوں۔ جو بندے میرے قریب ہو جاتے ہیں، میرے ولی، ان کے ہاتھ پاؤں زبان میں ہو جاتا ہوں۔ بھائی ان بندوں کی پہچان کرو جن کے راستے پہ چلنے کا اللہ حکم دے رہے ہیں، جو انعام والے بندے ہیں، تو پھر تو آپ صحیح دین پر چلیں گے اور اس کو پہچان بھی لیں گے، تو پھر دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جائیں گے، جنت کے حقدار ہو کر اللہ کی رضا حاصل کر کے دنیا سے جائیں گے، جس طرح اولیاء کرام یہاں سے بامراتب ہو کر گئے۔ اگر مولویوں کے پیچھے چلے تو جہنمی ہو کر جاؤ گے، یہاں بھی ذلیل وہاں بھی ذلیل اور دوزخی۔ اللہ رسول اپنے اور اپنے حبیب کے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اولیاء کرام جو انعام والے بندے ہیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق اور پہچان اس راستے کی اور ان پر چلنے والے لوگوں کی پہچان عطا فرما دیں۔ آمین۔ اللہ حافظ۔